بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود ایک قوم کے سردار اور جد اعلیٰ کا نام ہے اور قرآن میں یہ لفظ 26 مرتبہ آیا ہے۔ عظیم مفکر اور تاخیر دان حضرت امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے سمود کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بتایا ہے۔ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد اور سمود دونوں باپ بیٹے تھے۔ عاد سے قوم عاد وجود میں آئی اور قوم سمود کا جد امجد کہلواتا ہے۔ قوم عاد جو کہ حضر موت اور یمن سے عراق تک پھیل گئے تھے، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن مسلسل نافرمانی کے باعث اللہ پاک کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے محفوظ رہے اور وہ ہجرت کر کے حجر میں آباد ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں قوم سمود کہلائے، اسی لیے قوم سمود کو عاد الثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سمود پھیلتے ہوئے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ یہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر واقع تھا۔ آج کے دور میں حجر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح فن تعمیر پر عبور حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے، پتھروں کے گھر اور پختہ مقبرے تیار کرنے میں مشہور تھے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، محل اور مقبرے ابھی بھی مدائن صالح میں موجود ہیں اور ان کی دیواروں پر سمودی اور ارامی خطوط نقش ہیں۔ خیر، یہی فن تعمیر ہی ان کا پیشہ تھا۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین میں ہر طرح کے پھل ان میں سے تھے۔ ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنی عالی شان محلات، سرسبز شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے میں حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک بہت خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت 73 کا ترجمہ ہے۔ حضرت صالح اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے، جو کہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے۔ لیکن قوم میں سرکشی غالب آ چکی تھی اور وہ لوگ حضرت صالح سے کہنے لگے، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہی ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آ رہے ہیں؟ اس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے، جو کہ سورۃ الہود کی 62 آیت کا ترجمہ ہے۔ جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت صالح کی بات مان کر ایمان لے چکے ہیں اور وہ بھی اب ہمارے خداؤں کی توہین کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت صالح سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح نے پوچھا، کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو تم لوگ؟ قوم کے سردار کہنے لگے، سامنے جو چٹان ہے اس میں ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو گامبند ہو اور آتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے، دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اسی لمحے ایک اونچے قد والی گامبند اونٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے رہے۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو قوم سمود لاجواب ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ ایمان لانا نہ چاہتے تھے، لیکن اس معجزے کو دیکھ کر قوم کے سرداروں میں سے
ایک جنداب بن عمرو اپنی کچھ ساتھیوں سمیت حضرت صالحہ پر ایمان لے آئے اور ایک خدا کی عبادت گزار بن گئے۔ اس کے علاوہ ساری قوم نے حضرت صالحہ کو جھوٹا ہی کہا اور اپنی ہر دھرمی پر قائم رہی، اور قوم کہنے لگی یہ تو سراسر جادو ہے۔ لیکن حضرت صالحہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، جس کو قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں فوری طور پر پکڑ لے گا، جو کہ سورۃ الہود کی 64 آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالحہ نے پانی کے دن کو بانٹ دیا۔ ایک دن اونٹنی کنویں سے سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک اس کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں: صالحہ نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے، ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ بس کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ قوم کے لوگوں کو اونٹنی سے تنگی ہونے لگی۔ انہیں تکلیف یہ تھی کہ یہ ہمارے کھیتوں میں چرتی ہے اور ایک دن ہمارا سارا پانی بھی پی جاتی ہے، اسی لیے قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت صالحہ کا جادو قرار دے دیا۔ اب قوم کے سردار چاہتے تھے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ یہ کام اپنے ہاتھوں سے نہ کرنا چاہتے تھے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصطح ابن دہر اور کیدار بن سالف کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو جتنی راتیں چاہے گزار لینا، اور یاد رکھو وہ ابھی تک کنواری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مداح نے ذبح پر مدد کی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہے۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالحہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھے تھے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات اس پر پتھر برسا دیے، جس سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے صبح جب ان 9 افراد کی لاشیں دیکھیں تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالحہ نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں یعنی اونٹنی کے پچھلے پاؤں کا اوپر والا حصہ کاٹ ڈالا تو صالحہ نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، جو کہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالحہ کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ حضرت صالحہ فرمانے لگے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی، جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر پڑے، اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے، اور ایک زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر تباہ ہو گئے۔
قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے، جو کہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 67 اور 68 کا ترجمہ ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا اور مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صالح علیہ السلام کا مزار مبارک ناسک میں بتایا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہم آج قوم عاد کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی؟ دنیا کے مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الکاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت، سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھتا ہے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خوش ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت بڑی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور، مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ پاؤں نہ ہاتھ کمزور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کہ سورۃ الفجر کی آیت 8 ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ایک اور آیت کا ترجمہ جو کہ سورۃ الاحقاف کی 21 آیت ہے، ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسی گناہ میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو، جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا
ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت 65 سے 72 کا ترجمہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان بھی نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو کہ سورۃ المومنون کی 39 آیت کا ترجمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے فریاد کے جواب میں فرمایا، جو کہ سورۃ المومنون کی آیت 40 ہے، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سب سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، ان کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو، جو کہ سورۃ الہود کی 52 آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائی نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے، جو کہ سورۃ الہود کی 53 آیت کا ترجمہ ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے ان سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض کیا۔ پہلی والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اسی لیے جیسے ہی قوم عاد کا وفد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور ان کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محفلوں کا انعقاد کیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔
چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان کے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا، جو کہ سورۃ الاحقاف کی آیت 24 کا ترجمہ ہے۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی قوم عاد نے توبہ نہ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کال طوفان آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے، جو کہ سورۃ الحاقہ کی آیت 7 کا ترجمہ ہے، اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی، وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی ہے۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھتے ہو یہ دعا کیا کرو، اے اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپی خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔